السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ یعنی خندق میں جل کر جان دینے والوں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کے خیال میں اصحاب الاخدود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے بعد کے لوگ تھے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل تھے اور کافر تھے۔ تاہم بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو کافر ہونے کے علاوہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل اور ان کے بعد دونوں زمانوں میں تھے، وہ اہل ایمان کو اکثر تکالیف دیا کرتے تھے۔ آئیے اب ہم اصل واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے اسلام سے بہت پہلے ایک بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اس بادشاہ کے زمانے میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور مرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ ساحری کے تمام رموز اس شخص کو سکھا دے جسے بادشاہ منتخب کرے۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں میں سے اپنے خاص خادم کو منتخب کر کے اس جادوگر سے کہا کہ اسے جتنا جادو آتا ہے وہ اس غلام کو سکھا دے۔ جب وہ غلام اس جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات اکثر ایک راہب سے بھی ہو جاتی تھی، جو اس غلام کو بتایا کرتا تھا کہ جادو سیکھنا اور اسے کام میں لانا مذہباً حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ راہب اس غلام کو خدا کے بارے میں اور مذہب کی بہت سی اچھی باتیں بھی بتایا کرتا تھا، جو رفتہ رفتہ اس غلام کے دل نشیں ہوتی چلی گئی، جس کے بعد اس نے نہ صرف جادو سیکھنا چھوڑ دیا بلکہ توحید خداوندی کا قائل ہو کر پکا مذہبی بن گیا، اور راہب کی طرح شب و روز کے اکثر اوقات میں جس طرح اس راہب نے بتایا تھا خدا کی عبادت کرنے لگا، بلکہ خلوص عبادت میں خود اس راہب سے بھی بڑھ گیا، جسے دعویٰ تھا کہ خدا کی عبادت اور ریاضت میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس دوران میں اس راہب اور جادوگر دونوں کو حکم خداوندی کے تحت موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ جب اس بادشاہ کو جو کافر تھا اور ظلم و جبر میں حد سے بڑا ہوا تھا اور جس نے اپنے علاوہ اپنی ساری قوم کو اصنام پرستی پر لگا رکھا تھا، جب اپنے اس غلام کی تبدیلی مذہب کی خبر ہوئی تو اس نے اسے بلا کر اپنے نئے مذہب کو ترک کرنے کا سختی سے حکم دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے اسے طرح طرح کی اظہار ثانی کا اپنے لوگوں کو حکم دیا، پھر اسے سمندر میں ڈبونے کا حکم دیا، لیکن وہ غلام خدا کے فضل و کرم سے اس سے بھی بچ نکلا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ایک اندھے اور ایک مبروز شخص کو، جس کے منہ اور بدن کے کئی دوسرے حصوں میں سفید داغ تھے، طلب کر کے اپنے اس غلام سے کہا کہ اگر تیرا مذہب سچا ہے تو اس اندھے کو بصارت اور اس مبروز کو شفا بخش دے۔ اس غلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اسی کا نام لے کر دونوں کو پہلے کی طرح ٹھیک کر دیا۔ اس کے علاوہ جب وہ غلام اسی طرح خدا کے حکم سے متعدد اندھوں کو بصیرت اور برس کے مریضوں کو شفا بخشتا رہا تو بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور اسی کے دین پر چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت برہم ہوا اور گھبرایا بھی، اس لیے اس نے اپنے اس غلام کو بلا کر اسے حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کو بتائے کہ اس نے جن نابیناؤں کو بصیرت بخشی ہے اور جن برس کے مریضوں کو شفا دی ہے وہ اپنے جادو کے زور پر دی ہے۔ لیکن اس نے اس سے انکار کرتے ہوئے بادشاہ کو صاف جواب دیا کہ وہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کسی نابینا کو بینائی بخش سکتا ہے، نہ کسی برس کے مریض کو شفا دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کے اپنے بار بار حکم کی تعمیل سے انکار اور اس کے اپنے عقیدے پر جسے وہ سچا دین کہتا تھا جمے رہنے کی وجہ سے آخر کار حکم دیا کہ اسے تیر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس غلام کو ایک جگہ کسی ستون سے باندھ کر اس پر بادشاہ کے حکم کے مطابق تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، جن میں سے کئی تیر اس نے اپنے ایک ہتھیلی پر روکے، لیکن دوسرے بے شمار تیروں نے اس کا جسم چھلنی کر دیا، جس سے وہ غلام بقضاء الہی فوت ہو گیا۔ چونکہ اس حق پرست غلام کو عام لوگوں کے سامنے تیروں سے ہلاک کیا گیا تھا، اس لیے بادشاہ کو یقین تھا کہ اب اس کے ہم عقیدہ لوگ اس کی پیروی سے باز آ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس وہ سب کے سب اور مشتعل ہو گئے اور بادشاہ کے اس حد سے بڑے ہوئے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ایک لمبی خندق کودے اور اس میں لکڑیاں بھر کر انہیں جلائے، اور جب وہ لکڑیاں جل کر انگاروں کی طرح دہکنے لگے تو ان سرکش لوگوں کو جو اپنے پرانے دین سے پھر گئے ہیں اس خندق میں جونگ دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل میں ایسے تمام لوگوں کو اس آتش خندق میں جونگ دیا گیا، جبکہ دوسرے لوگ اس خندق کے کنارے بیٹھے ان حق پرستوں کے نظر آتش ہونے کا تماشا دیکھتے رہے۔
حالانکہ بادشاہ کے حکم سے ان نظر آتش ہونے والوں میں ایک عورت اور اس کا شیرخوار بچہ بھی تھا، لیکن اپنے دوسرے ساتھیوں اور اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ انہی کی طرح اس نے بھی خدا کے نام پر ہنستے ہوئے اپنی جان اسی جان آفری کے سپر کر دی۔ خدا کے نام پر ان اصحاب الاخدود یعنی خندق میں جل کر جان دینے والوں کا یہ قصہ، جو کافروں کے لیے عبرت اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، اب تک مشہور چلا آ رہا ہے۔ اب اس نشست کا اختتام ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔